وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے شیطان کے اس وار سے مسلمانوں کو بچایا، کیونکہ یہ بڑا شدید وار ہو سکتا تھا اور دین ایک مذاق بن جاتا، کیونکہ کوئی نہ کوئی اٹھ کے کہہ دیتا کہ نبی علیہ السلام میری خواب میں آ کے یہ بات بتائیے، تو بتا دوسرے کے پاس کیا دلیل ہوتی اس کو رد کرنے کے لیے، کیونکہ خواب کا معاملہ ہے یا وہ بندہ جانتا ہے یا اللہ جانتا ہے کہ اس نے خواب دیکھا ہے یا نہیں دیکھا ہے۔ تو ہمیں پوری اسلامی تاریخ کے اندر کہیں نہیں ملتا ہے کہ کوئی روایت ایسی صحابہ نے بیان کی ہو کہ یہ بات مجھے نبی علیہ السلام نے خواب میں بتائی ہے، تم لوگوں کو تو نہیں بتائی ہے، اس وقت تو تم تھے نہیں، میں خواب دیکھ رہا تھا، مجھے آ کے بتائیے یہ بات۔ صحابہ نے بھی یہ بات نہیں کہی ہے، جنہوں نے نبی علیہ السلام کو اصلی حالت میں بھی دیکھا تھا، ان کی خواب کے اندر بھی آ کے کوئی ایسا معاملہ نہیں پیش آیا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ کئی معاملات میں شیطان نے اختلافات ڈلوا کے صحابہ کے اندر جنگیں تک کروا دی۔ اندازہ لگی اس سے بڑی کوئی بات ہو سکتی ہے؟ کتنے صحابہ دونوں سائیڈوں سے شہید ہو گئے، چونکہ دونوں سائیڈوں والے مخلص تھے۔ ان باغیوں نے ان کے اندر انتشار پیدا کر کے لڑوا دیا اور اختلافات پیدا ہوئے اور جنگوں تک کی نوبت آ گئی، اور اللہ تعالیٰ نے بہرحال دونوں کو مومن کہا، لیکن کسی ایک طرف سے بھی کسی صحابی نے یہ بیان جاری نہیں کیا کہ نبی علیہ السلام خواب میں آئے تھے اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ یہ جنگ نہ لڑیں یا دوسروں کو کہو کہ جنگ بند کرو۔ حتیٰ کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے درمیان تک جنگ چھڑ گئی، اور یہ دونوں محبوب شخصیات، ان کی خواب میں بھی نبی علیہ السلام نے آ کے کوئی چیز نہیں بتائی کہ آپ آپس میں جنگ نہ لڑیں اور آپس میں صلح کر لیں۔ جب تک نبی علیہ السلام زندہ تھے، اگر کبھی صحابہ کسی کے درمیان بھی تھوڑی بہت ہو جائے تو نبی علیہ السلام صلح کرایا کرتے تھے، اور یہ عمل بہت بڑا عمل ہے، مسلمانوں کے درمیان صلح کرانا یہ بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑا عمل ہے۔ تو لیکن کسی ایک روایت کے اندر بھی اس طریقے سے یہ بات نہیں آئی کہ نبی علیہ السلام نے خواب میں آ کے کسی کو کہا ہو۔ پھر اس سے بڑی بات اور کہ جب بعد میں محدثین نے روایتیں جمع کرنا شروع کی، کتنی مشقت برداشت کی انہوں نے، خاص کر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کتنی مشقت برداشت کی، دیکھیے۔ اسی طرح دوسرے محدثین ہیں، مسلم رحمۃ اللہ علیہ ہیں، تو کوئی ایک روایت اس طرح بتائیں کہ امام بخاری نے کہا ہو کہ یہ وہ روایت ہے جو نبی علیہ السلام نے خواب میں مجھے آ کے بتایا ہے، یا یہ والی روایت ایسی ہے جو مشہور ہوگی یہ غلط ہے اور نبی علیہ السلام نے مجھے خواب میں آ کے بتایا ہے، کہ لوگ تو اس کو بیان کر رہے ہیں لیکن اصل میں نے یہ نہیں فرمایا تھا، اصل معاملہ یوں تھا۔ کوئی ایک شائبہ تک اس چیز کا نہیں آپ محسوس کر سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بچایا اس دور کو اور اسلام کی اس یعنی سسٹم کو، کہ ناقص سسٹم اسلام کے اندر نہیں آ سکتا ہے۔ بتائیے، وہ دور ایسا دور تھا کہ یہ ٹیلی فون کا زمانہ بھی نہیں تھا، گاڑیاں جہاز بالکل نہیں تھے، پیدل جاتے تھے لوگ، اونٹ کی سواری تھی، یا زیادہ زیادہ تیز جو رفتار سواری تھی وہ گھوڑا تھا، اور تیز گھوڑا بھی اگر ایک جگہ سے دوسری جگہ جائے تو پھر بھی مہینے لگتے تھے، کہ ایسی جگہ تھی اسلامی ریاست کے اندر۔ تو بتائیے، اگر یہ خواب والا سلسلہ ہوتا اور ایک صحابی کے خواب میں نبی علیہ السلام آ کے کوئی دین کا حکم دیتے، اب بتائیے کتنی مصیبت میں وہ پڑ جاتے کہ یہ یعنی اس کو پر میں عمل کروں یا نہ کروں، یا جا کے پوچھنے سے کتنا سفر طے کرنا پڑے گا۔ تو یہ ایسا نہیں ہوا ہے۔ باقی یہ بعد والوں نے یہ جو خواب کے ذریعے اپنے نظریات کو دین کے اندر شامل کیا اور موقع مل گیا ان کو، اب کوئی اعتراض بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے آ کے بتایا ہے۔ غلام اللہ جیسا آدمی، اندازہ لگائیے، توحید جو شروع میں بیان کرتے رہے، بعد میں خیر ان کے اندر شرک آ گیا، لیکن یہ بات بھی وہ کہہ گئے کہ مجھے خواب میں ابراہیم علیہ السلام آئے تھے، انہوں نے کہا ہے کہ بیٹے طاہر پنجپیری، اس نے یہ کہ تم توحید بیان کیا کرو، بہت اچھا کام ہے یہ۔ تو اس طریقے سے پھر طاہر القادری کے خواب کے اندر آ کے کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے کہا کہ یہ سارے گمراہ ہیں، دیوبندی، اہل حدیث، سلفی، سارے کے سارے گمراہ ہیں، بے دین ہیں، قادیانی، شیعہ۔ طاہر
صرف تم سے میں راضی ہوں، باقی سب سے میں ناراض ہوں، اور آئندہ جب کبھی میں پاکستان آیا کروں گا تو میرے کھانے کا، جہاز کا ٹکٹ کا انتظام تم کرنا۔ اندازہ لگائیے خوابوں کے اندر کیا چیز لا رہے ہیں۔ اور کئی دفعہ ایسے خواب بیان کیے ہیں، اور جس طرح ان کا ایک بیان کرنے کا انداز ہے طاہر القادری کا، لوگ تو اصل سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور سب کچھ بیان کرنے کے بعد آخر میں ہلکا سا کہہ دیتے ہیں پھر میری آنکھ کھل گئی۔ تو بتائیے اللہ کے بندو، انہوں نے دین کے ساتھ کتنا مذاق کیا ہے ان لوگوں نے۔ اور طارق جمیل کا تو کہنا ہی کیا، جب جمشید پوری زندگی شرک نعتیں پڑھتے ہوئے شرک کے اوپر جب وہ مرے ہیں، تو طارق جمیل صاحب جو خود شرک کے دائی ہیں، انہوں نے یہ بات کہی کہ انگلینڈ میں نبی علیہ السلام ایک بزرگ کی خواب میں آئے تھے، انہوں نے مجھے فون کیا ہے، اور انہوں نے مجھے کہا ہے کہ نبی علیہ السلام نے خواب میں آ کے کہا ہے کہ طارق جمیل صاحب کو کہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اس دوست جمشید کو معاف کر دیا ہے۔ تو آپ غور کیجئے، یہ بات ذرا بہت مشہور ہو گئی۔ اس کے اوپر تقی عثمانی نے کیا تبصرہ کیا اور کہا کہ آ سکتے ہیں نبی علیہ السلام خواب میں، تقی عثمانی نے۔ یہ سارے رفیع عثمانی ہو گئے، تقی عثمانی ہو گئے، مفتی محمود ہو گئے، یہ سارے کے سارے اس چیز کے قائل ہیں سارے۔ تو بتاؤ اللہ کے بندو، انہوں نے دین کو مذاق بنایا ہوا ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ کسی مومن کے، آج کسی مومن کے خواب میں بھی یہ معاملہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سلسلہ روک دیا ہے، اور کبھی کسی مومن نے یہ دعویٰ نہیں کیا ہے۔ اور پھر دوسری بات، خواب دیکھنے والا خواب دیکھتا ہے، خواب میں کوئی آیا نہیں کرتا، اس نقطے کو بھی سمجھو۔ اور اگر خواب میں آپ کسی کو دیکھیں اس کو پتہ ہی کوئی نہیں ہو، آپ خواب میں دیکھ رہے ہیں، یہ آپ کے خیالات ہوتے ہیں، اس نے نہیں آنا ہوتا ہے آپ کے خواب میں۔ اس لیے کہنا کہ نبی علیہ السلام خواب میں آئے، یہ بالکل ایک نامناسب لفظ ہے۔ تو اسی طرح جو یوسف علیہ السلام نے سورج چاند ستاروں کو خواب میں دیکھا، یہ خواب دیکھا تھا، سورج چاند ستارے نہیں آئے تھے نیچے سجدہ کرنے کے لیے، کیونکہ سورج چاند ستارے اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، اور یہ خواب کا معاملہ ہے۔ خواب کے اندر جو کچھ دیکھا یا وہ جانتے ہیں یا اللہ جانتا ہے، صرف انہوں نے خواب بیان کیا اور اس کی تعبیر بتائی یعقوب علیہ السلام نے وحی کی روشنی میں۔ اس کا مطلب یہ ہے میرے بچے، اس کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ تجھے برگزیدہ کرے گا، تجھے چن لے گا، اور تجھے باتوں کی تہ تک کا علم دے گا، یعنی وزڈم دے گا، دانائی دے گا، سمجھداری، سمجھ بوجھ۔ جس طرح ہر آدمی میں ایک جیسی نہیں ہوتی ہے، ذرا سا کی بات کی جائے، ایک سمجھدار آدمی فوراً کہتا ہاں میں سمجھ گیا، میں معاملے کی تہ تک پہنچ گیا، وہ تہ تک پہنچ جاتا ہے، سمجھ آ جاتی ہے اس کو ساری بات۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو 100 مرتبہ بھی بتایا جائے معاملہ، یہ پھر بھی ان کو کچھ سمجھ نہیں آتی۔ یہ دونوں کی سمجھ ایک جیسی نہیں ہے، اور یہ جو سمجھ بوجھ ہوتی ہے یہ پڑھنے لکھنے سے نہیں آتی، یاد رکھیے، یہ ایک اللہ کی دین ہوتی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے دیہاتوں میں بھی آگے پیچھے بڑے بڑے سمجھدار آدمی ہوتے ہیں، اسی طرح شہروں میں بھی سمجھدار ہوتے ہیں، اور اسی طرح بڑے بڑے پڑھے لکھے بڑے بڑے بیوقوف ہوتے ہیں، یقین کی بڑے بڑے ظالم بھی ہوتے ہیں۔ اس طرح ساری چیزیں، ظلم سب سے بڑی بیوقوفی ہے۔ تو یہ دانائی جو ہوتی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہوتی ہے۔ پھر پیغمبروں میں بعض کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت بھی دی ہے، اس کے نمونے قرآن میں بھی موجود ہیں۔ دیکھیے داؤد علیہ السلام نے کیس کا فیصلہ کیا، اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق کیا، جیسا وہ دونوں لوگ باہر آئے تو سلمان علیہ السلام نے جب یہ سنا، ان کا نہ ایسے نہیں بلکہ ایسا ہونا چاہیے تھا، تو داؤد علیہ السلام نے بھی اپنا فیصلہ بدلی کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں بیان کیا کہ یہ دونوں ہمارے پیارے تھے، لیکن ہم نے اس موقع کے اوپر سلمان کو معاملہ سمجھا دیا۔ یعنی وہ جس انداز سے اللہ تعالیٰ جس کو دانائی جس موقع کے اوپر دے، اور بعض کے اوپر فضیلت دی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اور یوسف علیہ السلام کے بارے میں یعقوب علیہ السلام نے بتایا کہ تجھے اس طرح اللہ برگزیدہ کرے گا، اس طرح دانائی دے گا، گویا جس طرح ابراہیم علیہ السلام کو دی، اسحاق علیہ السلام کو دی، اور خود اپنا بھی نام لیا جس طرح یعقوب، یعنی اپنے آپ کو کہا کہ اس خاندان کو بھی اللہ تعالیٰ اس طریقے سے برگزیدہ کرے گا۔ تو یہ ساری باتیں ہیں، اس کی تعبیر ہوتی ہے، خواب کی تعبیر ہوتی ہے، اور اس ضروری نہیں ہے کہ اسی طرح حرف اسی طرح ہو جائے، ہاں اس سے ملتی جلتی چیز ہوتی ہے، اس سے ایک معنی لیا جاتا ہے، اس کی تعویل ہوتی ہے۔ جس طرح نبی علیہ السلام نے مدینے میں خواب دیکھا، اور انبیاء کا خواب بالکل سچا ہوتا ہے، مدینے میں خواب دیکھا کہ وہ طواف کر رہے ہیں بیت اللہ کا، تو آپ غور کیجئے کیا بیت اللہ مدینے میں آ گیا تھا؟ بیت اللہ تو وہاں ہے، مکے میں۔ اس کا کیا مطلب لیا گیا؟ اس کا مطلب یہ لیا گیا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمرہ کرائے گا،
اس سے یہ ہے ہمیں ایک وقت آئے گا کہ ہم بیت اللہ کا طواف کریں گے۔ اسی طرح دودھ لایا گیا نبی علیہ السلام کے سامنے ایک مرتبہ، خوب پیا اور باقی عمر بن خطاب کو دے دیا، انہوں نے بھی خوب پیا۔ تو صحابہ نے جب یہ خواب سنا تو کہا کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ صحابہ سے کیا فرمایا؟ علم، دین۔ اسی طرح لمبے کرتے دیکھے، کسی کے کمر تک کرتا تھا، کسی کا گھٹنوں تک، ٹخنوں تک، کسی کا اور زیادہ لمبا، اور عمر بن خطاب کا جو کرتا تھا وہ اتنا پیچھے تھے، گھسیٹ گھسیٹ کے اس کو چل رہے تھے۔ حالانکہ عام حالات میں اس طرح کے جو کپڑے ہوتے ہیں نیچے گھسیٹنا اسے منع کیا گیا، تکبر کی نشانی ہے، لیکن خواب میں تو اس طرح دکھایا گیا۔ اب وہ خواب ہے، خواب میں دیکھا تو جب صحابہ نے پوچھا اس کا کیا مطلب ہے، فرمایا دین، ان کا دین بہت بڑا ہے۔ پھر ڈول نکالتے ہوئے ایک دفعہ دکھایا گیا کنویں سے، ایک بندے نے نکالے، پھر دوسرے نے نکالے، پھر تیسرے نے جب باری آئی تو بہت ہی طاقت کے ساتھ انہوں نے نکالے کہ سارے جانوروں نے بھی پانی پیا، لوگوں نے خوب اس کو۔ تو پوچھا گیا اس کا کیا مطلب ہے، فرمایا دین۔ تو اسی طرح وہ سچا ثابت ہوا۔ عمر بن خطاب کے ذریعے کتنا مسلمانوں کو فائدہ پہنچا جب وہ خلافت ان کے ہاتھ میں آئی۔ یہ تھی اس کی تعبیر۔ یہ معاملہ ہے میرے بھائی، یہ جتنے ہیں کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے خواب میں آ کے یہ بات بتائی، سارے جھوٹے ہیں، کذاب ہیں، کذاب ہیں، یقین کیجیے جھوٹ بولتے ہیں۔ اور انہوں نے اپنا دین پورا خوابوں کے اوپر تعمیر کیا ہے۔ اور بڑے بڑے یوسف بن نوری صاحب کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب نے خواب میں یہ حقیقت دیکھی، اور ان کے الفاظ کے اوپر غور کریں، خواب میں یہ حقیقت دیکھی، شادی نہیں کر رہے تھے لیکن خواب میں یہ حقیقت دیکھی کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرش کے اوپر بیٹھے ہوئے، فلاں بندے فلاں خاندان سے شادی کرا، پھر وہ شادی ہو گئی۔ شاہ ولی اللہ نے بھی اسی طرح کی باتیں کی، اشرف علی تھانوی نے بھی اسی طرح کی باتیں کی، سارے۔ اب کیا کیا جائے؟ اور مودودی صاحب نے بھی اسی طرح باتیں کی، کہتے ہیں میں وہ ہوں کہ خواب میں آ کے میرے والد صاحب کو کسی نے کہا تھا کہ آپ کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا اور اس کا نام ابو العلا رکھنا، بہت علمی مدارج کو پہنچے گا۔ سارے کے سارے اس شرک کے اندر مبتلا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔